سورۃ النحل کی آیت نمبر 57۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے وہ ہو جس کو یہ چاہتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی پیدائش کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو ان کا چہرہ سڑ کے سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غم میں گھٹا ہوا ہوتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ چھپتا پھرتا ہے قوم سے اس برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خبر دی گئی، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ اس کو باقی رکھے ذلت کے ساتھ، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ یا اس کو گاڑ دے مٹی میں، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ غور سے سنو بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، مَثَلُ السَّوْءِ بری مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ کے لیے بلند اور اعلیٰ مثال ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے ایک اور بری خصلت اور برے عقیدے اور نظریے کا ذکر کیا ہے جس کو وہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرتے، اور اس قدر گھٹیا پن اور اس قدر گویا ان کے اندر نیچ حرکت کہ اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس چیز کو جس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے، اور وہ ہے بیٹی کی پیدائش۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں توحید کا آغاز کیا، اہل عرب میں بہت سارے غلط نظریات رواج پائے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک غلط نظریہ یہ بھی تھا کہ بہت سے عرب کے قبائل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا ان بیٹیوں کی خوشنودی کے لیے کام کرو، نظر و نیاز دو، ان کو راضی کرو، ان کے سجدے کرو تاکہ یہ بیٹیاں خوش ہو کر باپ کو منائیں اور ہمارے مسئلے حل ہوں۔ یہ وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو آج ہمارے ہاں ان الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ ساڈی تواڈے اگے تواڈی انہاں دے اگے، ساڈی سندا نہیں تواڈی موڑدا نہیں۔ جس طرح کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا، اس زمانے میں بھی لوگوں کا نظریہ یہی تھا، اللہ کو مانتے تھے، بڑا رب مانتے تھے، بس یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے تو ہی اللہ تک پہنچا جا سکے،
اور ان چھوٹوں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ میں بہت قریب ہوں۔ تو مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ کو انسان ڈائریکٹ اپنی بات کہہ اور سن سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، اور جب کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کی مائیں کون ہے، تو کہتے یہ جتنی جننیاں ہیں یہ ساری ان کی مائیں ہیں۔ گویا نعوذ باللہ جننیاں ساری اللہ کی بیویاں ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ عقیدہ نظریہ تو جو غلط ہے وہ ہے ہی، اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، وہ بیٹوں سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت اس کو پیش آتی جس کو محتاجگی ہو کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میں مر جاؤں تو میرا نام زندہ رکھے۔ اللہ کے لیے نہ بڑھاپا ہے نہ موت ہے، تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ وہ محتاج ہی نہیں ہے اولاد کا، بلکہ اولاد کا ہونا اس کے حق میں عیب ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جہاں یہ ذکر کیا کہ بنات اللہ کے لیے بنات مقرر کرتے ہیں، یجعلون للہ البنات، بیٹیاں بناتے ہیں اللہ کی، تو فرمائے سبحانہ وہ اس عیب سے پاک ہے، وہ اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کمی کوئی نقص نہ ہو۔ اولاد کا ہونا میرے آپ کے لیے خوبی کی چیز ہے، ہمارے یہاں کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اولاد نہ ہونا یہی اللہ کی خوبی ہے، اور یہی اللہ کی شان رفعت ہے۔ لیکن اس سے بڑی بدنما حرکت یہ کہ خود کے لیے بیٹیاں پسند نہیں، وہی لوگ جو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں خود ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ ان کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا اللہ پاک نے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، خود کو تو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ چیز جس کو دل چاہتا ہے، جو من چاہیے، یعنی بیٹے ہوں، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ عرب کا ایک بہت بڑا معاشرہ تھا، سارے عرب ایسے نہیں تھے، لیکن ایک بہت بڑی ان کی آبادی ایسی تھی، بنو کنانہ، بنو مضر، مختلف قبائل کی، کہ جو بیٹی کے وجود کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ پاک نے ان کی صورتحال یہ بیان کی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، ان میں سے جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ پاک نے اس کو بشرا کے لفظ سے کہا، بشارت دی جاتی، خوشخبری دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہو گئی، ظل وجہہ مسودہ، تو اس کا یہ خبر سن کے، یہ بشارت سن کے اس کا چہرہ سڑ کے سیاہ ہو جاتا ہے، مسودہ، کالا چہرہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور یہ غم سے گھٹا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور چھپتا پھرتا ہے قوم سے اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خبر دی گئی، اس کو بری خبر سمجھتا ہے، اور پھر شرم کے مارے چھپتا پھرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ معاشرے کی صورتحال تھی اس دور میں جہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیٹی کو عزت دی، آپ نے بیٹی کی پیدائش کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن کریم کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورۃ شورى کے اندر جہاں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اولاد کا دینا میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، تو وہاں بھی اللہ پاک نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔
پہلے بیٹی کا ذکر ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مبارک ہے وہ ماں جس کا پہلا جنم بیٹی کا جنم ہو۔ آپ نے اس ماں کو بشارت دی، اس کو مبارک دی جو پہلے جنم میں بیٹی کو جنم دیتی ہے، وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کسی کو اللہ پاک بیٹیاں دے تو ان کی خاطر خدمت کرے، ان کا خیال رکھے، یہ بیٹیاں کل کو جہنم کے اور اس کے درمیان پردہ بن جائے گی۔ ان بیٹیوں کی پرورش، ان کا خیال رکھنا، یہ جہنم کے درمیان اور اس باپ کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ پاک 2 بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کو دین سکھائے اور پھر ان کی اچھی جگہ پہ شادی کر دے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ کل قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ، ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے محبوب کسی کی ایک ہی بیٹی ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اس کو بھی اللہ یہی فضیلت عطا فرمائے اگر وہ اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، اچھی جگہ اس کی شادی کرے۔ میرے محترم دوستو، بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آج کے اس ماحول میں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹی کی پیدائش پہ باقاعدہ افسوس کرتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو گئی، چل اللہ دی مرضی، جو لفظ کسی کے فوت ہونے پہ بولتے ہیں وہی لفظ اس کے وقت بولتے ہیں، چلو جی اللہ کی مرضی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اپنی یہ ایک ایسی چیز عطا کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہیں نصیب والا بنانا چاہتا، قسمت والا بنانا چاہتا۔ تو بیٹی کی پیدائش پہ علماء لکھتے ہیں آج بیٹوں سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ یہ کفر بھی ٹوٹے کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا۔ تو اس معاشرے میں بھی ایسا تھا، اور یہاں تک اس کی قباحت اور برائی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر سوچتا تھا یہ بندہ، یہ جس کی بیٹی پیدا ہو گئی، یہ سوچا کرتا تھا ایمسکہ علی ہون، اس بیٹی کو یہاں پہ زندہ رکھوں، پالتا رہوں، اس کی پرورش کروں اور ذلت برداشت کروں، علی ہون، ذلت برداشت کروں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں مٹی میں اس کو دبا دوں، اس کو گاڑ دوں، اس کو سوچا کرتا تھا۔ اور اس معاشرے میں انہی قبائل کی یہ روایت تھی، سارے ایسا نہیں کرتے تھے، انہی قبائل کی یہ روایت تھی کہ جب بچی 6 سال کی ہو جاتی اس کو نہلا دھلا کے تیار کر کے اچھے کپڑے پہنا کے یا زمین میں دفن کر دیتے یا پانی میں ڈبو دیتے یا پہاڑ سے گرا کے اس کو مار دیتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالی وہ ایمان لائے، صحابی رسول بنے، بڑے بے چین رہتے تھے۔ ایک دن حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب میری بے چینی ختم نہیں ہوتی، ایمان لے آیا ہوں لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے محبوب میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا، اب مجھے بتائیں میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسلام لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تیرا گناہ معاف کرے گا، لیکن اب تو ایسا کر کہ ایک ایک کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کر، ایک ایک غلام آزاد کر۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب میرے پاس غلام تو نہیں ہے لیکن جانور ہیں میرے پاس، بہت سے اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک ایک بچی کے بدلے میں ایک ایک اونٹ کی قربانی دو، اللہ اس کا کفارہ بنا دے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے محبوب میری بیٹی تھی 6 سال کی عمر میں پہنچی تو میں نے عرب کی روایت کے مطابق اس کو تیار کیا اور اس کو ایک جگہ پہ لے گیا جہاں گڑھا پہلے کھدا ہوا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹی اس میں جھانک کے دیکھو۔ اس نے دیکھا تو میں نے دھکا دے دیا، وہ ابا ابا پکارتی رہی، دہائیاں دیتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا۔ علماء نے لکھا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اسلام کی برکت سے تیرے اس گناہ کو معاف کرے گا،
اب اس کے کفارے میں یا غلام آزاد کرو یا کسی جانور کی قربانی دو، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ معاشرے کا حال تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو تحفظ نہیں دیا۔ اسلام سے بڑھ کر عورت کو تحفظ دینے والی اور کون سی تہذیب ہے اور کون سا مذہب ہے؟ سب سے بڑا عورتوں کے حقوق کا محافظ وہ دین اسلامی ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور میں اچھے لوگ بھی تھے۔ ایک فرزدق نام کا شاعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں گزرا۔ اس کے دادا صحابی تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی۔ یہ وہ ان نیک دل اور رحم دل لوگوں میں سے تھے کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ کوئی شخص بچی کو زندہ دفن کرنے جا رہا ہے تو یہ اس بچی کا سودا کر لیتے، 2 اونٹ بمہ ساز و سامان درائم و دنانیر دے کر اس کو کہتے کہ یہ تو مال تو لے لے اور یہ بیٹی مجھے دے دے، میں اس کی پرورش کروں۔ علماء لکھتے ہیں کہ 300 سے زائد بچیوں کی انہوں نے اس طرح جان بچائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نیک دل رحم دل لوگ بھی تھے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس عمل کی بڑی تعریف فرمائی۔ تو بہرحال عمومی حالت اس معاشرے کی یہی تھی، بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا، زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ سورۃ تکویر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ان زندہ دفن کی ہوئی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، کیا قصور تھا تمہارا، تو ان قاتلوں کا کیا حال ہوگا، اس وقت ان مارنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ زمانے میں بیٹی کو 2 وجہ سے دفن کیا جاتا تھا۔ ایک تو اس لیے کہ کل کو ہمارا کوئی داماد بنے گا، ہماری وراثت میں شریک ہوگا، ہمیں اپنی وراثت اس کو دینی پڑے گی، ہمارا مال لے جائے گا، ہمیں اس کے سامنے سر نیوا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ ہمارے معاشی حالات پہلے تنگ ہیں، آبادی کا خام خواہ بوجھ پڑے گا، تو بیٹے تو کسی کام آتے ہیں، بیٹیوں کو تو مار دو ویسے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس بد عقیدگی کو بھی رد کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ان کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں، تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں، سب کو پالنے والا کون ہے؟ یہ آبادی کا کنٹرول، یہ آبادی کنٹرول کرو، یہ کفریہ نعرے ہیں۔ ساری آبادی کو پالنے والا اللہ ہی ہے، وہ ہزاروں میں ہو، وہ لاکھوں میں ہو، وہ کروڑوں میں ہو، وہ اربوں میں ہو۔ وسائل کی تقسیم کار میں غلطیاں تمہاری ہیں اور اس کو جو ہے متھے لگاتے ہو کہ جناب آبادی بہت بڑھ گئی، اس کو کنٹرول کرو، وسائل کی صحیح اور منصفانہ تقسیم کرو۔ اللہ نے اتنی انسان پیدا ہی نہیں کیے کہ اس زمین میں ان کی جائے گنجائش نہ ہو یا یہ زمین ان کو سنبھال نہ سکے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا نظام ہے، تمہارے اپنے نظاموں میں گڑبڑ، تمہارے اپنی تقسیم کار میں غلطیاں ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اپنے لیے تو ان کی یہ صورتحال، اللہ ساء ما یحکمون، فرمائے غور سے سنو، بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ دونوں فیصلوں کی برائی ہے، یہ فیصلہ بھی کہ بیٹی کو دفن کرو، بیٹی کو جو ہے وہ زندہ نہ رہنے دو، یہ بھی برا فیصلہ ہے۔ کہ ظالم یہ بھی نہیں سوچتے کہ بیٹی نہ رہی تو ہم کہاں سے ہوں گے، ہم بھی تو کسی بیٹی کی کوکھ سے پیدا ہوئے، کسی کی بیٹی ہے وہ جس نے ہمیں جنم دیا، اگر ساری بیٹیوں کو دفن کر دیں تو ہم کہاں سے آئیں گے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی برا فیصلہ، اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ فرشتوں کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود کے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند ہے وہ اللہ کے لیے منسوب کی جائے، اس لحاظ سے بھی یہ انتہائی برا فیصلہ۔ تو فرمایا یہ دونوں فیصلے ان کے بہت برے فیصلے۔ فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، ان کی بہت بری مثال ہے، ان کا انجام بہت برا ہوگا، بہت خطرناک ہوگا۔ اب جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہی ایسی حرکتیں کرتا ہے، جس کو پتا ہو میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ تو کسی کو تکلیف دینے سے بھی پہلے
1000 دفعہ سوچے گا کہ مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے ہی بلند مثال ہے، اللہ کی مثال سب سے بلند مثال ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، ارفع اور اعلیٰ ذات ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب ہے، عزیز ہے، غلبہ ہے اس کا، وہ چاہے تو ایک لمحے میں ان سب کو سزا میں مبتلا کر سکتا ہے، ان کی گچھیاں مروڑ سکتا ہے، لیکن الحکیم وہ غالب ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم نہیں ہے، وہ حکیم ہے۔ اس کے غلبے کے باوجود وہ حکمت سے کام لیتا ہے، دانائی سے کام لیتا ہے۔ دنیا میں کسی کو عارضی غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ بے وقوف بن کے انتقام لینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، اللہ تو حکمتوں والا ہے، وہ غالب ہوتے ہوئے بھی اپنی دشمنوں کے ساتھ حکمت سے کام لیتا ہے، شاید یہ سلجھ جائے، شاید یہ مان جائے۔ چنانچہ انہی میں سے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کتنے لوگ تھے جو صحابی رسول بنے اور اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، وہ جنت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے۔ یہ اللہ کی حکمتوں کے تقاضے۔ اور میرے عزیز دوستو، آج بھی ہمیں اسی عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ان ساری جو ہے عیوب سے اور کمزوریوں اور نقائص سے وہ اللہ بالکل پاک ہے۔ اس لیے سورۃ اخلاص کو کہا گیا کہ یہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ ہے، 1/3 حصہ، کیونکہ اس کے اندر توحید ہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سارا توحید کا ہی مضمون ہے۔ قرآن پاک کے اندر 3 مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادی مضامین۔ تو ان 3 مضامین میں سے ایک بڑا مضمون صرف سورۃ اخلاص کے اندر بیان کیے گئے۔ اس لیے علماء حدیث مبارک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے گویا اس نے 1/3 قرآن کریم کو پڑھ لیا۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ ابن معاویہ، تو مشہور صحابی حضرت معاویہ، ایک حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ لیس کے تھے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تو یہ مدینہ منورہ میں تھے، بڑھاپے کی وجہ سے جا نہیں سکے۔ انہی دنوں میں ان کی وفات کا وقت آ گیا، تو بڑی حسرت تھی کہ میں یہاں پہ مدینہ منورہ میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہیں، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ، اور یہاں میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ بھی نہیں سکیں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ علماء لکھتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں کہ جاؤ ان کا جو ہے ان کی میت، ان کی چارپائی یہاں سے اٹھا کے تبوک میں لے جاؤ، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ان کا جنازہ پڑھا۔ وہاں لے جائے گے اور ان کا جنازہ تبوک میں ہوا، اور پھر حکم ہوا کہ واپس لائی جائے اور تدفین مدینہ منورہ میں ہی کی جائے۔ پھر واپس لا کے مدینہ منورہ میں تدفین کی گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام، یہ میرے صحابی کو یہ اعزاز کس عمل کی وجہ سے ملا، کس عمل کی برکت سے ملا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے محبوب، ان کو آپ کی توحید سے، اللہ کی توحید سے، ان کو اللہ کی توحید سے بڑا پیار تھا، اور یہ سورۃ اخلاص کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے اس برکت سے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ ہمیں اللہ کی توحید سے پیار ہونا چاہیے، اس عقیدے کا بار بار اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، وہ بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، اولاد سے پاک ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے کی استقامت نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.